بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کے بیسک گرامر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اردو کے بیسک گرامر کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو قواعد کی روح سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں صرف، دوسرے کو ہم کہتے ہیں نحو۔ صرف اس کو کہتے ہیں جس میں ہم صرف الفاظ پر بحث کریں، ایک ہی لفظ پر بحث کریں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں کہ وہ جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صرف۔ اور نحو میں ہم مرکب جملوں یا عبارتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں صرف کے بارے میں کہ صرف کیا چیز ہے۔ تو صرف میں ہمارے پاس لفظ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو اس لیے ہم پہلے اب لفظ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ لفظ کیا چیز ہے۔ تو لفظ انسان جو کچھ بھی اپنی زبان میں بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کتاب ہے، قلم ہے، پانی ہے، اس طرح بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کو ہم پھر باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں لفظ موضوع، جس کا کوئی موضوع ہو، جس کے کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں لفظ محمل۔ لفظ محمل وہ بے معنی الفاظ ہیں جو کہ ہمیں کوئی معنی نہ دیں، جیسے ہم کہتے ہیں چائے شائے۔ تو اب جس میں چائے جو ہے وہ لفظ موضوع ہے، اس کے معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن لفظ محمل کون سا ہے؟ شائے وہ لفظ محمل ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس طرح لفظ موضوع کو ہم پھر سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کلمہ، جو کہ اکیلا ایک بامعنی لفظ ہو، اکیلے ایک بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کلام۔ کلام دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے لیے ہم کلام یوز کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے نیک لڑکا۔ تو یہ ہمارے پاس دو ہیں۔ اس طرح ہم کہیں گے کہ پانی ادھر لاؤ، تو یہ دو سے زیادہ بامعنی الفاظ ہو گئے۔ پھر ہم کلمہ کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کلمہ کو پہلے کو کہتے ہیں اسم، جو کسی نام ہو، کسی چیز کا، کسی جگہ کا یا کسی شخص کا۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں فعل، جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ڈیفائن کریں۔ اسی طرح تیسرا ہے حرف۔ حرف جو اکیلے معنی نہ دے، لیکن جب وہ جملے میں استعمال ہو تو پھر وہ اس سے ہمارے معنی ظاہر ہوں، جیسے کہ میں مسجد سے گھر تک گیا، تو اس میں سے اور تک جو ہیں یہ حرف ہیں۔ اب اگر ہم آگے دیکھیں تو اسم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اسم ذات، دوسرے کو کہتے ہیں اسم صفات۔ تو اسم ذات وہ ہے جس میں ہم وجود یا کسی حقیقت کے بارے میں بات کریں، جیسا کہ محمود ہو گیا، قلم ہو گیا، دیوار ہو گیا۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ اسم ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی وجود کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسرے میں اسم صفات ہیں، جو کسی کی اچھائی یا برائی یا کسی کی حالت کو بتائے، جیسے کہ نیک یا تیز، یہ اسم صفات کے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم کے استعمال کے لحاظ سے قسمیں۔ ہم دو طریقے دیکھیں گے۔ ایک کو کہتے ہیں اسم کے استعمال کے لحاظ سے قسمیں، اور دوسرا اسم کے بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں۔ تو پہلے نمبر پر اسم کے استعمال کے لحاظ سے قسمیں دیکھتے ہیں۔ تو اسم کے استعمال کے لحاظ سے ہمارے پاس دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ہم اسم معروفہ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں اسم نکرہ۔ اس کو ہم پراپر ناؤن اور کامن ناؤن بھی انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ اسم معروفہ وہ ہیں پراپر ناؤنس ہیں جو کسی خاص شخص یا خاص چیز کے لیے استعمال ہوں، اس کو اسم معروفہ کہتے ہیں۔ اور اسم نکرہ کامن چیزوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب اسم معروفہ کو ہم آگے پھر سے 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے اسم علم۔ اسم علم کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، شمس العلماء، یہ خاص نام ہے کسی بندے کے بارے میں۔ تو اس کو ہم آگے پھر 5 میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں خطاب، جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کسی بندے کو دے، جیسے بہادر خان یا سر سید احمد خان کا جو سر نیم تھا ان کو حکومت نے دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے لقب۔ لقب وہ جو خوبی کی وجہ سے کسی بندے کو قوم کی طرف سے عطا کیا گیا ہو، جیسا کہ ہے قائد اعظم۔ تو قائد اعظم علی جناح کا نام تھا، وہ لقب تھا۔ پھر تیسرا ہے تخلص۔ تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرے، جیسا کہ ذوق، غالب،
مومند یا اس طرح دوسرے الفاظ جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں ان کو تخلص کہتے ہیں۔ چوتھا ہے کنیت، کسی تعلق کی وجہ سے جب ہم نام استعمال کرتے ہیں اس کو کنیت کہتے ہیں، جیسے ابن مریم یا اس طرح کے دوسرے الفاظ جو ہوگے۔ پھر پانچواں ہے عرف، تو عرف وہ پیار سے یا نام کے بگاڑ کی وجہ سے جب جو نام پڑ جائے اس کو عرف کہتے ہیں، جیسے کہ رشید سے شیدہ ہو گیا، یا عدنان سے دانی ہو گیا، یا اس طرح دانیال سے دانی ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عرف کہتے ہیں۔ پھر دوسرا جو اسم معروفہ کی قسم ہے وہ دوسرے قسم اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کو ہم پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پروناؤن کو ہم ناؤن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں تاکہ تواتر سینٹنس میں نہ آئے، جملے میں نہ آئے، تو اسی طرح اسم ضمیر کو بھی ہم دوسرے اسم کی جگہ پر یوز کرتے ہیں تاکہ اس کا نام بار بار اس سینٹنس میں نہ آئے۔ اس طرح تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس میں ہم کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسا یہ لفظ، وہ کتاب، تم، اس طرح یہ الفاظ اشارہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ پھر اسم معروفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ الفاظ ہیں جن کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو، جیسا کہ جو، جس، جو کوئی، جنہیں، جو کچھ، یہ سارے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جسے ہم اگر جملے میں استعمال نہ کریں تو ان کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح اسم معروفہ کی پانچویں قسم ہے اسم استفہام۔ وہ الفاظ جن میں ہم سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو اسم استفہام کہتے ہیں، جیسا کہ کیوں، کہاں، کب، کیسے، کس طرح، یہ سارے الفاظ اسم استفہام کہلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسم کے استعمال کے لحاظ سے دوسری قسم کے بارے میں ہم آتے ہیں جو کہ ہے اسم نکرہ۔ تو اسم نکرہ عام یا کامن ناؤنز کو کہتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے، عام جگہوں کے لیے یا عام چیزوں کے لیے استعمال ہو۔ اس کو ہم فردر پھر تقسیم کرتے ہیں 5 حصوں میں۔ اس میں سب سے پہلے اسم آلہ جو کہ آلات یا ہتھیاروں وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اسم صوت جو کہ آواز کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور تیسرے قسم میں اسم تصغیر جو کہ چھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسے کہ دیگچی، باغیچہ، کتابچہ، یہ الفاظ۔ پھر اس میں چوتھی قسم ہے اسم مکبر جو کہ بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسا کہ شہنشاہ ہے، شاہ سوار۔ اور اس میں پھر پانچویں قسم ہے اسم ظرف جو کسی جگہ یا وقت کے لیے استعمال ہو، جیسے دفتر، اسکول، صبح، شام۔ پھر ہم آتے ہیں اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں۔ ہم نے اسم کے استعمال کے لحاظ سے ہم نے قسمیں دیکھی جو کہ تھیں دو، ایک تھا اسم معروفہ پراپر ناؤن، اور دوسرا تھا اسم نکرہ یا کامن ناؤن۔ اب اسم کی ہم بناوٹ کے اعتبار سے ہم قسمیں دیکھتے ہیں، تو پہلے اسم کی پہلی قسم ہے اسم جامد۔ اسم جامد وہ قسم ہے، وہ لفظ ہے جو نہ خود تو کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے الفاظ بنائے جا سکیں، جیسے کہ ہے اینٹ، درخت، دولت، ان سے آگے دوسرے الفاظ نہیں بنائے جا سکتے اور نہ یہ خود کسی دوسرے لفظوں سے بنے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم جو کہ اس بناوٹ کے اعتبار سے ہے وہ ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ ہے جو خود تو کسی دوسرے لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے آگے دوسرے الفاظ بنائے جا سکیں۔ اسم مصدر کی علامت ہے نہ، جیسے ملنا، اٹھنا، کھانا، بیٹھنا، اسے ہم آگے الفاظ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ملنا سے ملا ہوا، یا اٹھنا سے اٹھتے ہوئے، اس طرح کے دوسرے الفاظ ہم ان سے آگے بنا سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے ہمارے پاس تیسری قسم ہے اسم مشتق جو خود تو دوسرے مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے آگے نہ بنے ہو۔ جب اسم مصدر سے آگے دوسرے الفاظ بن جائیں ان کو اسم مشتق کہتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لیکن اس لکھنے والے سے آگے پھر دوسرے الفاظ نہیں بنے جا سکتے، تو اس کو کہتے ہیں اسم مشتق۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ آج کے لیے ہم نے پڑھا قواعد کی روح سے، ہم نے
گرامر کو دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلے کو کہتے ہیں صرف، دوسرے کو کہتے ہیں نحو. صرف صرف الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحو ہمارے پاس مرکب جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر صرف میں ہم نے سب سے پہلے لفظ کے بارے میں پڑھا. پھر صرف کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو کہتے ہیں لفظ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، لفظ موضوع اور لفظ محمل. پھر لفظ موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کہتے ہیں کلمہ اور کلام. پھر کلمہ کے ہمارے پاس 3 اقسام تھے، اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے اسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس کے تھے اسم ذات، اسم صفات. پھر اسی طرح اسم کے استعمال کے لحاظ سے ہم نے قسمیں دیکھی جو کہ تھے اسم معروفہ اور اسم نکرہ. پھر اسم معروفہ یا پراپر ناؤن کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا. اسم علم جس کے فردر 5 قسمیں تھیں، جیسا کہ خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف. اور پھر دوسری قسم تھی اسم ضمیر جو کہ تواتر سے بچنے کے لیے تھی، جو یا اس کو پروناؤن بھی کہتے ہیں. پھر اس میں اشارہ تھا، اس میں موصول تھا جو کہ پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہ آتے ہوں. پھر اس میں استفہام تھا جو کہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح پھر ہم اس میں نکرہ کے بارے میں جو کہ کامن ناؤن کے لیے انگلش میں اس کے لیے کامن ناؤن استعمال ہوتا ہے، اس میں پھر فردر قسمیں تھی 5. اس میں اعلیٰ، اس میں سود، اس میں تصغیر، اس میں مکبر اور اس میں ظفر. پھر ہم نے اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں دیکھی. تو اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں تھیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. اسم جامد وہ جو نہ خود دوسرے لفظ سے بنا ہو، نہ اس سے کوئی الفاظ بنائے جا سکے. اسم مصدر جس سے آگے دوسرے الفاظ بنائے جا سکیں. اور اسم مشتق جو کہ اسم مصدر سے خود بنا ہو لیکن اس سے آگے دوسرے الفاظ نہیں بنائے جا سکیں.